خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر جمعہ کے دن 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم درود پاک کی کثرت کریں۔ 1000 مرتبہ درود پاک جو ہے وہ جمعہ کے دن پڑھنے ہیں۔ روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ لیں، 1200 مرتبہ پڑھ لیں، 2000 مرتبہ پڑھ لیں، تو آپ کہیں گے کہ 2000 مرتبہ 1000 مرتبہ میری تو مصروفیت بڑی ہوتی ہے، میرے تو کام بڑے ہوتے ہیں، میری تو ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر سیریس لیں اور کوشش کریں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والے سے گزرے ہیں کہ ایک دن میں 15000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ 40000 مرتبہ درود پاک پڑھتے تھے۔ یہ کیسے پڑھ لیتے تھے؟ یہ ہماری طرف فضول باتوں میں نہیں لگتے تھے، تیری میری میں نہیں لگتے تھے۔ یہ ہم مطلب یہاں کی باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں، ہماری طرف توجہ بھی نہیں ہوتی، ہم اپنا اس معاملے میں جائزہ بھی نہیں لیتے۔ جائزہ لینا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کہاں بیٹھ رہا ہوں، کہاں اٹھ رہا ہوں۔ یہاں اگر میں گیا ہوں تو کوئی جانے کا واقعی میرا مقصد تھا، کوئی دین کا فائدہ تھا، کوئی دنیا کا فائدہ تھا، کوئی آخرت کا فائدہ تھا۔ یہ غور کرنا چاہیے نا۔ تو ہم بہت ساری جگہوں پر بغیر کسی فائدے کے بیٹھے ہوتے ہیں، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، آخرت کا بھی فائدہ نہیں، دنیا کا بھی فائدہ نہیں، ہم وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، باتوں میں لگے ہوتے ہیں۔ اور بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں ہماری وہ ہوتی ہیں کہ واقعی جس کا نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، فضول بات ہوتی ہے۔ پھر فضول کرتے کرتے گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب بندہ فضول بات گناہ نہیں ہوتی، لیکن جب فضول بات کرتا ہے تو فضول بات کا ایک نقصان یہ ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ سیکنڈ یہ کہ فضول کرتے کرتے جو ہے یہ گناہوں بھری گفتگو میں پڑ جائے گا۔ فور ایگزامپل، کسی کے گھر پر آپ گئے، کہا گھر آپ کا ہے، تو بولے گا نہیں کرایہ کا ہے۔ تو کتنا کرایہ دیتے ہو؟ اگر بھائی اس ایریے میں آپ کو گھر لینا ہے تو چلو پوچھنا بنتا ہے کہ آپ معلومات کریں کہ مجھے بھی گھر یہاں پر لینا ہے تو مجھے ریٹ پتہ چل جائے، یا کرایہ پر لینا ہے تو مجھے پتہ چل جائے۔ اب لینا اس کو ہے نہیں گھر، تو بس اس کو اچھا یہ اس بات کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہے نہ کوئی آخرت کا فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ تو یوں ہوتا نا کہ واقعی اس کو یا گھر لینا تھا یا کرائے پر لینا تھا، تو ایک اس کو ضرورت تھی اس کی، تو اس پر یہ کلام کر رہا تھا۔ لیکن نہیں، وہ ایسے ہی پوچھ رہا ہے۔ اب وہ کہے گا کہ اچھا کرایہ کا ہے، کتنا کرایہ دیتے ہو؟ تو بھائی کیا آپ دو گے کرایہ اس کی جگہ؟ نہیں، کرایہ دینا نہیں، لیکن پوچھنا ہے کتنا کرایہ دیتے ہو؟ تو بولے گا 20000 روپے ہے۔ 20000 زیادہ نہیں ہے؟ اچھا ایڈوانس کتنا دیا تھا؟ بھائی 2 لاکھ روپے۔ اچھا 2 لاکھ روپے ایڈوانس، 20000 روپے کرایہ، او ہو اچھا۔ مکان مالک کیسا ہے؟ اب یہ شروع ہوا۔ اور بولے گا بڑا ٹیڑھا آدمی ہے یار، وقت سے پہلے آ جاتا ہے، بڑا ستاتا ہے، پانی بند کر دیتا ہے۔ اب غیبتیں شروع، چغلیاں شروع، بدگمانیاں، اور پتہ نہیں کتنی خرابیاں پھر شروع ہو جاتی۔ یہ کیا ہوا؟ فضول کرتے کرتے جو ہے یہ گناہوں بھری گفتگو میں پڑ گیا۔ تو فضول سے بچے ہیں تاکہ گناہوں بھری گفتگو سے بچے ہیں۔ بلکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ کام کی بات بھی کم الفاظ میں کریں۔ جو کام کی بات ہے نا اس کو بھی کوشش کریں کہ کم الفاظ میں کریں۔ اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ یہ دور جو ہے یہ بس بولنے کا دور ہے، جس کے جو منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے، نہ تولنے کا دور نہیں ہے کہ تول کر بولنا۔ مومن کی زبان جو ہے وہ دل کے پیچھے ہوتی ہے، وہ تول کر بولتا ہے، سوچ کر بولتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ تو
زبان کی احتیاط، تو یوں فضولیات سے بچیں گے، اس طرح کی گیدرنگوں سے بچیں گے، تو پھر وقت ہوگا تو درود و سلام پڑھیں گے نا بھائی، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو ہم غور کریں نا تو بہت ساری گفتگو ہماری ایسی ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود و سلام پڑھیں، وقت درود پاک کے لیے نکالیں، قبر کو درود پاک جو ہے یہ بارونق کر دے گا۔ درود پاک پڑھنے کی برکت سے محشر میں امن نصیب ہوگا انشاءاللہ، جنت الفردوس میں آقا کا قرب نصیب ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ترجمہ کنز العرفان، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو عاشقان رسول، حج کے ایام قریب ہیں۔ خوش بخت لوگ جنہیں حج کی سعادت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں وہ حج کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ کچھ حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، کچھ مکے پہنچ گئے، کچھ مدینے پہنچ گئے، کچھ عمرے کر رہے ہیں، کچھ طواف کر رہے ہیں، کچھ مقام ابراہیم پر دو گانا ادا کر رہے ہیں، تو کوئی صفا اور مروہ کی سعی کر رہا ہے، تو کوئی پیٹ بھر کر زمزم پی رہا ہے، تو کوئی تیاریاں کر رہا ہے، سامان خرید رہا ہے، احرام خرید رہا ہے۔ کیا بات ہے، قافلے سوئے حرم روانگی کو تیار ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں۔ ہاں، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج پر جاتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیوں۔ ان کی خوش نصیبی کی بھی سمجھے کہ معراج ہے۔ ہاں، کون جاتا ہے حج پر؟ حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا۔ حج کرنے کے بعد طواف کیا، زمزم شریف پیا، نوافل ادا کیے، پھر ایک دیوار سے لگ کر بیٹھ گئے اور غور کرنے لگے کہ میں حج کے لیے آیا، میں نے طواف بھی کیے، میں نے عمرے بھی کیے، میں نے عبادتیں بھی کی، کیا میرے رب کی بارگاہ میں یہ قبول ہے؟ کیا میرا آنا قبول ہو گیا؟ اب یہ سوچ میں پڑ گئے، ان پر دقت طاری ہو گئی، رونے لگ گئے کہ کیا یہ قبول ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی، اے علی، کیا تم اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو؟ اے علی، کیا تم اپنے گھر میں اس کو بلاتے ہو جس کو ناپسند کرتے ہو؟ تو حاجی کتنا خوش نصیب ہے جو حج پر جاتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے، رب کی توفیق ہی سے جاتا ہے، رب کے کرم ہی سے جاتا ہے، رب کی عطا ہی سے جاتا ہے۔ ہمیں بھی طلب بڑھانی چاہیے، مکے کی حاضری کی، مدینے کی حاضری کی طلب بڑھانی چاہیے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں، اور جائیں گے، ضرور جائیں گے، جنہوں نے لبیک کہی تھی۔ ہاں، جنہوں نے لبیک کہی تھی وہ ضرور جائیں گے۔ کیسے جائیں گے؟ کس نے لبیک کہی تھی؟ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تو اللہ پاک نے فرمایا، ابراہیم میرے اس گھر کے حج کے لیے لوگوں کو بلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ یا اللہ، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی، کس کو بلاؤں؟ کہا تم صدا لگاؤ، تمہاری آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے صدا لگائی کہ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آؤ۔ اس وقت جتنے لوگ تھے سب نے وہ آواز سنی، یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی، باپوں کے پشتوں پر جو تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی، عالم ارواح میں جو تھے انہوں نے بھی یہ آواز سنی۔ عالم ارواح میں کون ہے؟ روحیں ہیں، یعنی جو دنیا میں نہیں آیا وہ عالم ارواح میں ہے۔ اس وقت ہم عالم دنیا میں ہیں، اس وقت ہم کہاں ہیں؟ عالم دنیا میں۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ عالم ارواح میں۔ موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ عالم برزخ میں۔ 5 عالم میں انسان رہتا ہے، پہلے وہ عالم ارواح میں ہوتا ہے، پھر وہ عالم دنیا میں آتا ہے، پھر وہ عالم برزخ میں آتا ہے، پھر وہ عالم محشر میں پہنچتا ہے، اور پھر وہ عالم آخرت میں پہنچتا ہے۔ اور آخرت کیا ہے؟ جنت یا جہنم۔ جی ہاں، تو 5 عالم میں رہتا، تو جو دنیا میں آ گیا وہ عالم دنیا میں۔ ہم عالم ارواح سے آ چکے ہیں، روحوں کے عالم میں نہیں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، لیکن جو ابھی دنیا میں نہیں آئے وہ عالم ارواح میں ہیں۔ جی ہاں،
روحیں تو ہیں ہی نا، وہ عالم ارواح میں ہے میرے پیارے اسلامی بھائی. تو جو عالم ارواح میں تھے انہوں نے بھی یہ صدا سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج کو جائے گا. جتنی بار لبیک کہا وہ اتنی بار حج پر جائے گا. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک مرتبہ جائے گا، کسی نے 2 مرتبہ کہا تو وہ 2 مرتبہ جائے گا، جس نے 3 مرتبہ کہا تو وہ 3 مرتبہ جائے گا. جی ہاں، جس نے لبیک کہا ہے وہ جائے گا، اور جس نے لبیک کہا ہے وہ جا رہے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ جا رہے ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. حاجی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں. ایک حاجی جو ہے نا وہ اپنے اہل و عیال میں 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یہ تو جنت میں جائے گا لیکن 400 لوگوں کی یہ شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. ہاں، حاجی کی مغفرت کر دی جاتی ہے، جو حاجی ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے. ہاں، جو حاجی حج کے لیے گئے ہیں نا ان سے میرے پیارے اسلام بھائیو دعائیں کروائیں، ان سے دعائیں کروائیں، مغفرت کی دعائیں کروائیں، بخشش کی دعائیں کروائیں. ہاں، تو اللہ پاک حاجیوں پر رحمت فرماتا ہے، اور جو حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جس دن وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. ہاں، وہ گناہوں سے ایسا نکل جاتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو. تو اللہ پاک ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بھی مکہ دیکھیں، ہم بھی کعبہ دیکھیں، ہم بھی کعبے کو دیکھ کر دعا کریں، ہم بھی طواف کریں، ہم بھی حجر اسود کو بوسہ دیں، ہم بھی مستجاب پر دعائیں کریں، ہم بھی مقام ابراہیم پر نماز ادا کریں. اللہ پاک رحمت کی نظر کرے، ہم بھی صفا اور مروہ کی سعی کی سعادت حاصل کریں. کاش منا دیکھیں، کاش مزدلفہ کی مبارک رات دیکھیں، کاش عرفات کے نظارے ہمیں بھی نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں. یا خدا ایسے اسباب پاؤں، کاش مکے مدینے میں جاؤں. مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے، مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی اور مدینہ منورہ کی بار بار با ادب حاضری نصیب کرے. ہم بھی مکے جائیں، مدینے جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں. کاش آخر مدینے ہی میں 2 گز زمین کا ٹکڑا نصیب ہو جائے، بقیہ پاک ہمیں نصیب ہو جائے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں. وطن میں مر گیا تو
مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کی بعد اب حاضری نصیب کرے، جمعہ کا دن ہو، حج کے ایام ہو، روزے کی حالت ہو، گنبد خضرا کا جلوہ ہو، جالیوں کے روبرو ہوں اور شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ کاش شہادت کی موت عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں مدینہ پاک میں نصیب کرے، بقیہ پاک میں ہماری تدفین ہو جائے تو ہماری بھی مٹی ٹھکانے لگ جائے، ہماری بھی مٹی ٹھکانے لگ جائے، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا۔ کاش کاش کاش۔ پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے ابتدا میں آیت کریمہ سنی، پارہ 30 ہے، سورہ بلد کی پہلی 2 آیات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، ترجمہ کنز العرفان، مجھے اس شہر کی قسم۔ تو پیارے اسلام بھائی، اس آیت میں اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، تو یہاں اللہ پاک نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ایک ہمارا قسم کھانا ہوتا ہے، ہم جو قسم کھاتے ہیں، اور ایک اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا ہوتا ہے۔ ہماری جو قسم ہوتی ہے اس میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ ہم نے کسی کو کوئی بات کی، لوگ اس بات پر یقین نہیں کر رہے، اس بات کو نہیں مان رہے، تو ہم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، اس بات کو پختہ کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں، تو لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ بندہ قسم کھا رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے تو قسم تو جھوٹی نہیں کھاتا، کھانے والے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں، لیکن بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اس نے قسم کھائی ہے، تو ہم قسم یوں کھاتے ہیں کہ اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو یقین دلانے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے بلند رتبہ کی ہی قسم کھاتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، ہمارا پروردگار ہے، آسمان کو کھڑا کرنے والا ہمارا رب ہے، زمین کو بچھانے والا ہمارا رب ہے، روزی دینے والا ہمارا رب ہے، تو رزق عطا کرنے والا بھی ہمارا رب ہے۔ غرض ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ ہی کی قسم کھائیں گے، لیکن اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی کہ اللہ پاک اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے تھوڑی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ میرے رب کی بات تو پختہ ہی پختہ ہے، جو میرے رب نے فرما دیا حق حق اور حق ہے، اور اللہ پاک کو اس کی حاجت نہیں۔ بھلا اللہ پاک سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ اللہ پاک سے بڑھ کر سچی بات کون کر سکتا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے؟ جب سب سے سچا اللہ ہی ہے تو اس نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ لہٰذا اللہ پاک جب قسم ارشاد فرماتا ہے تو اپنی بات کو پختہ کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ پاک کا قسم ارشاد فرمانا یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ لوگوں، یہ چیز جس کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہے یہ انتہائی بلند رتبہ اور اونچی شان والی ہے۔ اللہ پاک جب کسی چیز، کسی مقام، کسی جگہ کی قسم ارشاد فرمائے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ بڑی اونچی شان والی ہے، بڑی مقام والی ہے، بڑی مرتبے والی ہے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، یعنی مجھے مکہ پاک کی قسم، تو پتا چلا کہ مکہ پاک انتہائی عظمت والا، بہت فضیلت والا شہر ہے کہ رب کائنات نے اس شہر مبارک کی قسم ارشاد فرمائی۔ اب ذرا سوچنے کی بات ہے، اب سوچنے کی بات ہے کہ شہر مکہ کو یہ شرف کس ذریعے سے ملا؟ اللہ پاک نے اس کی قسم ارشاد فرمائی، تو وہ شرف کیا ہے؟ مکہ پاک میں دیکھیں تو بہت ساری جگہیں، بہت ساری فضیلت والی جگہ ہے۔ خود کعبہ شریف جو ہے یہ اللہ پاک کا گھر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور کعبہ کو دیکھ کر جو دعا کرے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ کیسی فضیلت کی بات ہے! کعبہ بروز محشر شفاعت کروائے گا، حج کرنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گا، کعبہ کو محشر کے روز دلہن کی طرح سجایا جائے گا، اور کعبہ اللہ شریف کا جو غلاف ہے اس کے دھاگوں سے حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور کعبہ اللہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو یہ اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔
کعبہ کعبہ ہے، کعبہ کی عمارت بڑی فضیلت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی رحمت والی ہے، اور کعبہ کی سیدھ میں ہی جو ہے بیت المعمور ہے، جی ہاں، جس کا طواف جو ہے وہ فرشتے کرتے ہیں، وہ فرشتے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے جو قسم ارشاد فرمائی تو اس کی وجہ کعبۃ اللہ شریف نہیں ہے، جی ہاں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح حجر اسود بھی ہے، جنتی پتھر ہے، اس کو بوسہ دینے سے دل کی سیاہی دھل جاتی ہے، گناہ حجر اسود لے لیتا ہے، جی ہاں، اور جنتی پتھر ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا حجر اسود کو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے نا کہ تو تو پتھر ہے، تجھے اس لیے میں بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا، اللہ کے نبی نے تجھے بوسہ دیا، تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ ہاں، حجر اسود بھی بابرکت ہے، فضیلت والا ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائی، قسم اٹھانے کا سبب جو ہے حجر اسود بھی نہیں ہے۔ مقام ابراہیم یہ بھی جنتی پتھر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی، اور جیسے تعمیر کرتے جاتے پتھر اٹھتا جاتا، پھر جب تعمیر فرما لیتے تو پتھر نیچے آ جاتا، جی ہاں، اور یہ اب بھی وہ پتھر وہاں پر موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس جگہ کو تو اس جگہ پر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، یہ بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ لیکن قسم ارشاد فرمانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے، جی ہاں، اسی طرح ہم دیکھیں کہ صفا مروہ کی پہاڑیاں یہ وہ مقدس پہاڑیاں ہیں جنہیں اللہ پاک نے شعائر اللہ پاک کی خاص نشانیاں فرمایا، جن پر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا کے مبارک قدم لگے ہیں، یہ بھی مکہ پاک کی فضیلت کا سبب ہو سکتی ہے، مگر قسم ارشاد ہونے کا سبب یہ بھی نہیں۔ ہمیں مکہ پاک میں مینا کی وادی بھی دکھائی دیتی ہے، مگر قسم ارشاد فرمانے کا مقصد یہ بھی نہیں۔ زمزم شریف کا کنواں بھی ہے، زمزم شریف ہے، اس میں غذا بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے، زمزم ہے، لیکن قسم ارشاد فرمانے کا مقصد یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے شہر کی قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ترجمہ کنز العرفان، جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، اے محبوب جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، یعنی یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ پاک میں فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر مجھے اس شہر کی سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر پاک کی مٹی نے آپ کے مبارک قدموں کو بوسے دیے ہیں۔ یہی وہ حوالہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جن کے سبب مکہ شریف کی عزت اتنی بڑھ گئی کہ میں رب العالمین ہو کر شہر عظیم کی قسم ارشاد فرما رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کسی رسول علیہ السلام کی رسالت کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، مگر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ اللہ پاک نے آپ ہی کی نہیں بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زبان پاک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو وہ رتبہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ ایسا مرتبہ کسی اور کو نہ ملا۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جی ہاں، تو کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا۔ آپ کی شان یہ ہے کہ قرآن کریم نے آپ کے شہر، آپ کی زبان پاک سے نکلے الفاظ، یہاں تک کہ آپ کی زندگی مبارک کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ تو پیارے اسلام بھائیوں، اس جگہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ کہ اللہ پاک چاہتا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور شہر میں پیدا فرما دیتا، خود ہی آپ کو مکہ شریف میں پیدا فرمایا، پھر آپ کی نسبت کی وجہ سے مکہ پاک کی قسمیں بھی ارشاد ہے۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟
آخر اس میں راز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پاک ہی میں کیوں پیدا فرمایا گیا؟ دنیا میں ہزاروں شہر موجود ہیں، ان میں سے کسی بھی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا جاتا، اس شہر کی عزت اور بڑھ جاتی۔ جہاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی اس کی عزت بڑھ جاتی۔ امریکہ میں ولادت ہوتی تو ہم امریکہ کرتے، فرانس میں ولادت ہوتی تو ہم فرانس کرتے۔ اب مدینہ کیونکہ میرا آقا مدینے میں موجود ہے اس لیے ہم مدینہ کرتے ہے نا۔ مکہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میرا آقا کی ولادت وہاں پر ہوئی اس لیے مکہ کرتے ہیں۔ تو اس شہر کو عزت مل جاتی جہاں میرے آقا کی ولادت ہوتی۔ مکہ شریف میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں پیدا فرمایا گیا؟ آئیے ذرا اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ پاک رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رب ہونے کا جیسا اظہار محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے ایسا اظہار کسی اور پر نہیں ہے۔ وہ رب تو میرا بھی ہے، لیکن جیسے کمالات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے مجھے تو ان کا ذرہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے کمالات عطا کیے، یعنی جتنے انبیاء کرام کو جو کمالات عطا کیے گئے وہ سارے کے سارے میرے آقا کو عطا کر دیے گئے، بلکہ اس سے بڑھ کر عطا کیے گئے۔ جی ہاں، بلکہ جس کو جو کمال ملا وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہی ملا ہے۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام، یہ مقام ہے، تو ہمیں تو وہ مقام وہ مرتبہ نہیں بھی عطا ہوا۔ میری آنکھ یہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، اس دیوار کے پیچھے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے نظر آ سکتا ہے؟ ہمیں نہیں آ سکتا، لیکن وہ فرش پر بیٹھ کر عرش کو دیکھتے ہیں، وہ فرش کو پر بیٹھ کر عرش کو دیکھتے ہیں۔ میرا ہاتھ 4 فٹ کے فاصلے پر رکھی چیز تک نہیں پہنچ سکتا، جی ہاں، لیکن محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے ہاتھ بڑھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچتا ہے۔ ہاں، جنت کے پھلوں تک پہنچتا ہے۔ میں چند میٹر کے فاصلے سے نہیں سن سکتا، ہم کہاں تک سن سکیں گے؟ کہاں تک کی آواز ہم تک پہنچ سکے گی؟ بہت تیز آواز ہوگی تو کہاں تک کی ہوگی؟ کہاں سے سن لیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی اور شہر کی آواز ہم یہاں بیٹھے سن لیں، کسی اور ملک کی آواز ہم یہاں بیٹھ کر سن لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان لاکھوں کلومیٹر دور کی آوازیں بھی سماعت فرماتے ہیں۔ بلکہ سب جانے دیجئے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن مبارک میں یہ شان ہے کہ چاند اشاروں پر چلتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد پنگوڑا جھولا جس پر بچے کو جھولا دیا جاتا ہے۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہماری ہزاروں سال کی زندگی ہو اور ساری ہی عبادت میں گزار دیں، پھر بھی اس رتبے کے قریب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پتہ چلا اللہ پاک کے رب ہونے کا جیسا اظہار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے ویسا اظہار کسی پر بھی نہیں ہوا۔ ربو کا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرمایا، آپ کے رب نے قرآن اتارا، آپ کا رب نعمتیں دیتا ہے، آپ کا رب حکمت والا ہے، آپ کا رب علم والا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی نسبت بار بار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی ہے، اس لیے کہ شان ربوبیت کا جیسا اظہار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ایسا کسی پر نہیں ہوا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے ساری زمین بنائی، ساری زمین کا رب اللہ ہی ہے۔ پاکستان میں جو زمین ہے اس کا رب ہی بھی اللہ ہے، پاکستان کا رب بھی اللہ ہے، تو یورپ کا رب بھی وہی رب ہے، ہر سرے کا وہی رب ہے۔ مگر مکہ پاک کی شان دیکھیے کہ اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی خصوصی نسبت اس شہر پاک کی طرف کی۔ فرمایا
رب هذه البلد. ترجمہ کنز العرفان، اس شہر مکہ کے رب. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک رب تو ساری ہی زمین کا ہے، مگر اس کی شان ربوبیت کا جیسا اظہار مکہ پاک پر ہے ایسا کسی خطے پر نہیں ہے. یہ مکہ شریف ہی ہے جو بالکل بے آباد تھا، پانی کا نام و نشان نہیں تھا، زمین بنجر تھی، پرندہ بھی یہاں پر نہیں مارتا تھا. اللہ پاک کی شان ربوبیت کا اظہار ہوا. بہت ہی فضیلت والے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم اپنے شہزادے کو مکہ چھوڑ آئیے. اسماعیل علیہ السلام جو ابھی دودھ پینے کی عمر میں تھے، اور بڑی دعاؤں کے بعد، بڑے عرصے کے بعد حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی دیکھیے کہ وہ دودھ پیتے تھے، مکہ پہنچ گئے. پھر ان کے قدموں کی برکت سے چشمہ زمزم جاری فرما دیا. لوگوں کے دل اس شہر پاک کی طرف کھینچ دیے. جہاں پہلے پرندہ پر نہیں مارتا تھا، اب یہ حالت ہے کہ بعض دفعہ تو وہاں قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بلکہ اسی سال رمضان شریف کی بات ہے کہ مکہ پاک میں اتنی بھیڑ تھی کہ انتظامیہ کو ویزے بند کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. مکہ پاک کی زمین سرسبز نہیں ہے، یہاں کھیتی نہیں اگتی، پھل نہیں اگتے، مگر آپ مکہ پاک جا کر دیکھ لیجئے، دنیا کی ہر نعمت آپ کو یہاں ملے گی. دنیا کی ہر نعمت آپ کو یہاں ملے گی. یہ اللہ پاک کی ربوبیت کا خاص اظہار ہے جو اس شہر پاک پر ہو رہا ہے. یہ مناسبت ہے کہ مکہ پاک کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مخلوقات میں شان ربوبیت کا جیسا اظہار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ایسا کسی پر نہیں ہوا. یوں ہی تمام زمین میں شان ربوبیت کا جیسا اظہار مکہ پاک پر ہوا ایسا کہیں اور نہ ہوا. لہٰذا یہ شہر پاک ہی اس لائق تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا شرف اسے عطا کیا جاتا. لہٰذا اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس شہر پاک کی قسم کہ یہ شہر پاک آپ کے قدم چومنے کے لائق ہو پایا ہے. واہ، رستہ ہے عرش و کرسی اور لا مکان ہے، مکہ ہے تیرا مولد، طیبہ تیرا مقام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی طرح مکہ پاک جو ہے وہ مقام امن ہے. مکہ میں امن ہے. ایک اور مناسبت سنیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تاریخ گواہ ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے عام عذابات آنا بند ہو گئے. پہلی امتوں پر پتھر بھی برسے، زلزلے بھی آئے، سیلاب بھی آئے، طوفان بھی آئے، آندھیاں بھی آئی. اور حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کو سیلاب کے ذریعے غرق کر دیا گیا. قوم لوط کی پوری بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر الٹ کر زمین پر پھینک دیا گیا. ایسے کئی عذابات مختلف قوموں پر آتے رہے، مگر جب سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ایسے عذابات آنا بند ہو گئے. بلکہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کفار مکہ نے باقاعدہ دعائیں کی، اے اللہ ہم پر پتھر برسا دے، ہم پر دردناک عذاب اتار دے. مگر اللہ پاک نے صاف فرما دیا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا ایک نظارہ ہے.
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں. عدو مینس دشمن، عدو مانے دشمن. انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست. یعنی اللہ پاک نے وانت فیہم، اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو، فرما کر غیر مسلموں پر عذاب نہ بھیجا. معلوم ہوا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے غیر مسلموں کو بھی دنیاوی عذاب سے بچا رکھا ہے. لہذا عاشق رسول تجھے مبارک ہو، تو صرف دنیاوی عذاب سے نہیں بچا، عشق رسول کے صدقے آخرت کے عیش و آرام کا بھی حقدار ہو جائے گا. اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شان کا فیضان مکہ شریف کو بھی ملا ہے. جو یہاں آ جاتا ہے اسے امن نصیب ہو جاتا ہے. تو مکہ جو ہے وہ مقام امن ہے. اللہ مکے کی حاضری نصیب کرے، مکہ دیکھنا نصیب ہو، مدینہ دیکھنا نصیب ہو. قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، ان کے مطالبے پر پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالی گئی، کیونکہ انہوں نے معجزہ طلب کیا اور یہ معجزہ طلب کیا کہ اس پہاڑی سے اونٹنی نکالو اور وہ بھی حاملہ ہو. اور حضرت صالح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ معجزہ دکھایا اور وہ اونٹنی حاملہ نکلی. جب ان بدبختوں نے معجزہ دیکھ کر بھی کلمہ نہ پڑھا، اونٹنی کو شہید کر دیا، تو ان پر عذاب اترا اور ایک شدید چنگاڑ کی آواز آئی جس سے یہ سب کے سب فنا ہو گئے. حدیث پاک میں اس عذاب نے ساری قوم سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، سب ہلاک ہو گئے مگر ایک شخص بچ گیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی حیرانی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا اس کا نام ابو رغال تھا، وہ اس وقت مکہ پاک میں تھا. جب عذاب آیا، چنگاڑ آئی، تو اس وقت کہاں تھا؟ مکہ پاک میں تھا. وہ اس وقت مکہ پاک میں تھا، اسی وجہ سے اس پر عذاب نہیں آیا. لیکن جب وہ مکہ شریف سے باہر نکلا، عذاب نے اسے گھیر لیا اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے، راستے میں ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، یہاں اس پر عذاب اترا تھا لہٰذا یہیں دفن کر دیا گیا. سبحان اللہ، یہ مکہ شریف کی فضیلت ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام جہانوں کو امن نصیب ہو گیا. اسی شان کا فیضان مکہ شریف کو نصیب ہوا تو مکہ پاک بھی امن کا مقام بن گیا. قاضی یاز رحمت اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور بتایا کہ فلاں قبیلے نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دی، مگر حیرت کی بات تھی کہ رات گئے تک اس کا جسم آگ میں رہا، اس کے باوجود اس پر آگ نے کوئی اثر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس کا سفید رنگ آگ میں جلنے کے بعد بھی ویسا کا ویسا ہی رہا. سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سن کر کہا اس مرنے والے شخص نے 3 حج کیے تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں اس نے 3 حج کیے تھے. اس پر سعدون خولانی رحمت اللہ علیہ نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جو بندہ 1 حج کرے اس نے اپنا فرض ادا کیا، جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرض پیش کیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ پاک اس کے جسم اور جسم پر اگنے والے بالوں کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ شریف محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ پاک کو ایک خاص مناسبت ہے. ہائے ہائے، اللہ پاک ہمیں اس مبارک شہر کی حاضری نصیب کرے، ہم بھی مکے جائیں، مدینے جائیں. یا رب فراج پر یہ ہمارا نصیب ہو، یا رب فراج پر یہ
نصیب ہو یا رب، پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، مکہ بھی ہو نصیب، مدینہ نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، حج کا سفر پھر اے میرے مولا نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو، عرفات کا منا کا نظارہ نصیب ہو یا رب، پھر اوج پر یہ ہمارا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو، سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو۔ جمعہ پاک کی مقدس مبارک ساعتیں ہیں، اللہ پاک ہماری دعائیں قبول کرے۔ جو حج پر گئے ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں، جو مدینہ کی حاضری کو گئے ان میں ہم بھی شامل ہو جائیں، طواف کرنے والوں میں بھی ہم شامل ہو جائیں۔ ہاں، وہ لوگ جو زمزم شریف پی رہے ہیں اور کعبہ شریف کو دیکھ رہے ہیں ان میں ہم شامل ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی حج کرائے، مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، طلب بڑھائیں میرے پیارے اسلام میں، طلب بڑھائیں، آرزو بڑھائیں، دعائیں کریں، گڑ گڑائیں، تصور جمائیں۔ ارے مکہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا تو کیا دیکھا، دنیا میں دیکھنے کو ہے کیا میرے پیارے اسلام بھائی، یہ بتائیں۔ جس طرف نگاہ اٹھاؤ عبرت ہی عبرت ہے، کہیں ظلم ہو رہے ہیں، کہیں زیادتی ہو رہی ہے، ہاں کہیں گالیاں دے رہے ہیں، کہیں جھگڑے ہو رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، ہاں بیٹا ماں کا نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں، عجیب و غریب حالات ہے دنیا بھر کے۔ کیا دیکھنا ہے میرے پیارے اسلام؟ مکہ دیکھنا ہے میرے پیارے اسلام، مدینہ دیکھنا ہے میرے پیارے اسلام، اور ایک بار نہیں دیکھنا، مکے جائیں، مدینے جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، پھر آئیں، پھر جائیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، آتے رہیں، اور بالآخر بقیع پاک میں دفن ہو جائے، بقیع پاک میں چلے جائیں۔ اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ ہمیں نصیب کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آئیے ایک وظیفہ بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح و شام بچے کو پلاتے رہیں، انشاءاللہ الکریم ذہن روشن یعنی دماغ تیز ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے صبح و شام بچوں کو پلائیں تو انشاءاللہ ان کا ذہن روشن ہوگا، ان کا دماغ تیز ہوگا، ذہین ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،